وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریگولیشنز کے زیر اہتمام عالمی یوم ملیریا کے حوالے سے سیمینار میں طبی ماہرین نے مقالے پڑھے اور شرکاء کو ملیریا کے متعلق آگاہ کیا۔ طبی ماہرین نے شرکاء کو ملیریا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کیا۔ عالمی ادارہ صحت کے نمائندہ ڈاکٹر کاکڑ نے بھی خطاب کیا۔ تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو باقی پورشن ایریا تھا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت کیٹیگری 3 کنٹریز کے ساتھ گروپ کیا گیا ہے کہ 22 ملکوں کے اندر پاکستان ان ممالک میں شامل ہے، 3 ممالک کے اندر، جو 90% سے زیادہ ملیریا کے برڈن کو شیئر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت پنجاب کے اندر چند 100 کیسز ہیں فیلسپیرم کے، اور آج تک ہم ایلیمینیشن کی اسٹریٹجی لانچ نہیں کی ہے۔ اگر ہم اس طرف نہیں بڑھے، ملیریا کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کے کنٹرول پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ طبی ماہر ڈاکٹر ماہا نے ملیریا سے بچنے کی تدابیر اور صحت کی بہتری کے لیے اقدامات کے حوالے سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کو بھی ملیریا سے بچاؤ کے بارے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایمز کیا ہیں ہیلتھ میں؟ یہ اسپیسیفک ہیلتھ کی بات کر رہی ہیں، اس کے بعد ملیریا اور گلوبل فنڈ میں آئیں گے۔ ہیلتھ میں اس کا ایم یہ ہے کہ کوریج کو انکریز کیا جائے۔ کس قسم کی کوریج؟ کہ جو اسینشل ہیلتھ کیئر پرائرٹیز ہیں ان کی کوریج کو انکریز کیا جائے، کوالٹی آف کیئر سروسز کو ڈیلیور کیا جائے، اور اس کے علاوہ کنٹرول ایکسیسو ہیلتھ کیئر جو کاسٹ ہے۔ اور یہ تینوں آبجیکٹیوز ہم نے اس NFM میں 24 ملین پیپل کو ان براڈر ریچ کرنا ہے اور کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز 75% ریڈکشن ان ملیریا برڈن۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دور دراز علاقوں میں سرکاری مراکز صحت کا قیام اور دیہی علاقوں میں مچھردانیوں کا استعمال بھی ملیریا سے بچاؤ میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا تھا، بالکل پاکستان میں گلوبل فنڈ کے سپورٹ سے بڑی امپرومنٹ آئی ہے۔ جس طرح ملیریا ہمارے 56 ضلعوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، جس میں فاٹا کا پورا ریجن، بلوچستان کے ضلع، خیبر پختونخوا کے 7 ضلع اور 5 ضلع سندھ کے ہیں، وہاں پہ ملیریا زیادہ پایا جاتا ہے، اور گلوبل فنڈ کی سپورٹ سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ وہاں پہ 4 قسم کی انٹرونشن کر رہے ہیں ہم۔ بچاؤ کی تدابیر بھی وہاں اختیار کر رہے ہیں، دوا لگی مچھردانی کی صورت میں BCC لوگوں کو بتانے کہ اپنے آپ کو کس طرح بچائیں گے، گڈ بیہیویئر پریکٹسز، اور ساتھ ساتھ ہم ارلی ڈائگنوسس اور پرامپٹ ٹریٹمنٹ، یعنی اگر کسی کو بخار ہو تو اس کا فوراً ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ ادویات اور یہ سارے پیکج ہم فری دیتے ہیں، چاہے مچھردانی ہو۔ ابھی تک ہم نے 30 لاکھ مچھردانیاں ان ضلعوں میں 23 ضلعوں میں تقسیم کی ہے، اور اب یونیورسل کوریج کے تحت 50 لاکھ مچھردانیاں ہم مزید دیں گے، تاکہ وہاں پہ ہر گھر میں اس مچھردانی پہنچ جائے، دوا لگی مچھردانی، جس سے وہ اپنے آپ کو ملیریا سے محفوظ کرے گا۔ ساتھ ساتھ ہمارے RHC سینٹر، BHU سینٹر میں، سول ڈسپینسری میں ہماری پوری پیکج، جس میں ارلی ڈائگنوز اور پرامپٹ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پوری وہاں پہ مائکروسکوپی سینٹر RHC لیول تک ہے، اور اس کے نیچے پہ ہماری RDT کٹ موجود ہے، جہاں پہ فوراً اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ سارے ادویات وہاں پہ موجود ہیں۔ اور جہاں پہ کئی اگر آؤٹ بریک ہو کسی جگہ، خدا نخواستہ ملیریا کا ڈیفائنڈ آؤٹ بریک، تو وہاں ہم اسپرے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ گلوبل فنڈ کی سپورٹ سے کافی اچھا آ رہا ہے، اور یہاں پر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے، صوبائی حکومتیں، چونکہ ڈیوالڈ ہو گیا ہے یہ سبجیکٹ 2011 کے بعد، صوبائی حکومتیں زیادہ اگر اس میں انویسٹ کریں گے، جس طرح میں نے پہلے اپنے اس میں بتایا تھا کہ 43 ارب روپے کی ضرورت ہے پاکستان میں ملیریا کو ختم کرنے کے لیے 4 سال کے لیے۔ اگر یہ صوبائی حکومتیں اس میں انویسٹ کریں صحیح طریقے سے، تو ہم 3 سے 4 سال میں اس کو بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی کافی بہتری ہوئی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً 48% ہمارا ریشو تھا خطرناک فیلسپیرم ملیریا کا، وہ ود دا سپورٹ آف دی گلوبل فنڈ انٹرونشن اور ہماری وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کو بہتر کوآرڈینیشن اور ملیریا کنٹرول پروگرام کی توسط سے جو ہم صوبوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ ہم 13% پر وہ فیلسپیرم ریشو آ گیا ہے، اور کچھ ضلعوں میں تو 2% پہ آیا ہے، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اب وہ دوسرا جو ویکس ہمارا ملیریا جو اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا ہے، جس سے اموات نہیں ہوتی، اس پہ کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ آج کے حوالے سے ہم یہ ورلڈ ملیریا ڈے 2008 سے باقاعدگی طور پہ صوبے اور مرکز لیول پر منایا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسی میکرز کو آپ اپنی چیزیں بتائیں، اپنی سکسیس سٹوری بتائیں، چیلنجز بتائیں کہ ہمارے یہاں کیا چیلنجز ہے۔ تو چیلنج تو وہی ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو پروونشل گورنمنٹ تھی، پروگرام تھے 2011 کے ڈیولوشن کے بعد مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے، وہاں پہ اتنے ٹیکنیکل سکلز اور اس چیز کی کمی ہے، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم بہتر کوآرڈینیشن کریں اور اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دیں، اور
खुद यहाँ पे नेशनल लेवल पे ठीक ठाक पॉलिटिकल कमिटमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लेवल पे भी हो, ताकि वो उसमें सही बजटिंग करे, एलोकेशन करे और रिलीज़ करें, ताकि इस बीमारी से, इस खिते से हम इसको वो करें। क्योंकि WHO भी यही कहता है कि एलिमिनेशन हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने तकरीबन एलिमिनेट किया, जिस तरह ईरान है, अफ़गानिस्तान इसमें काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। तो जब अरब ममालिक में हमारी वर्क फोर्स जाती है तो हमें यही कहते हैं कि वी आर गेटिंग इम्पोर्टेड मलेरिया फ्राम पाकिस्तान, तो आप इस पर कुछ काम करें। तो मतलब हमारी क्रॉस बॉर्डर मीटिंग अफगानिस्तान ईरान के साथ हो रही WHO के ताउन से, तो यही बातें हमें सुनने को मिलती है। लेकिन साथ साथ हम बॉर्डर एरिया में भी उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, काम हो रहा है। तो आज की दिन की अहमियत बड़ी वो है, क्योंकि आज का थीम यही है, एंड मलेरिया फॉर गुड, कि इसको हमेशा के लिए ख़त्म करें। क्योंकि लास्ट ईयर का तो यही था कि इन्वेस्ट इन फ्यूचर डिफीट मलेरिया, तो अभी इन्होंने चेंज कर दिया, एंड मलेरिया फॉर गुड। इनको हमेशा ख़त्म के लिए अच्छा होगा कि हम ख़त्म करें, लेकिन वो रिसोर्सेज के साथ ही और पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ ही ख़त्म हो सकता है। थैंक यू। दुनिया भर में मच्छरों के काटने से पैदा होने वाली बीमारी से लाखों अफराद मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में आवाम के अंदर मलेरिया से बचाव के लिए शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ हिना राजपूत, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद।